کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علماء کرام نے آیت درود کے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بارگاہ رسالت میں روز انور پر حاضر ہو کر آیت درود پڑھے اور 70 مرتبہ یہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو فرشتہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا فلاں، اب تو جو چیز بھی مانگے گا وہ تجھے عطا کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد۔ وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شان علم و علماء۔ اس پروگرام میں ہم سنا کرتے ہیں علماء کرام کی شان، علم دین کی شان و عظمت، اور مختلف بزرگان دین اور تابعین، صحابہ کرام کے متعلق کہ جنہوں نے علم دین کی خدمت کی اور علم میں ایک بلند مقام حاصل کیا۔ آج انہی ہستیوں میں سے ایک بہت ہی مبارک ہستی، جو کہ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی مجتہد تھے اور کاتب وحی ہونے کا بھی آپ نے شرف حاصل کیا، یعنی جو وحی نازل ہوا کرتی تھی تو یہ وحی کو لکھا کرتے تھے، اور بھی صحابہ کرام کاتب وحی ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی وحی کو لکھنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مجتہد صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ بھی آپ سے روایات کیا کرتے تھے، اور آپ روایات احادیث میں ان کے استاد ہیں۔ واہ، تو یہ مقام و مرتبہ آپ کو علم میں حاصل ہوا، اور نبی مجتہد صحابہ کے استاد، کیا بات، روایات احادیث میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو علم کے تعلق سے خصوصی دعائیں بھی عطا اچھا، فرمائیں۔ اس میں عمر بھائی یہ بھی وضاحت فرمائے جیسے آپ فرما رہے ہیں روایات احادیث میں استاد، اس کی کیا وضاحت ہوگی؟ یعنی آپ سے انہوں نے روایتیں بیان کی، ان سے حدیث لی، جو انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا، تو ان کی سند سے پھر آگے اس کو بیان کیا۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن اکابرین سے ان سے جو حدیثیں لیں تو حدیث میں وہ امام بخاری کے استاد ہوئے۔ جی، استاد، شیخ یوں کہا جاتا اچھا، ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک علمی بات الحمدللہ میری معلومات میں تھی، میں تاکہ ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو، توجہ ہو، اس بنا پر میں نے یہ سوال قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ علم میں بھی ایک بڑا مقام ہے۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں رکن شورا اسد مدنی کی جانب، اور میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ کے نام، نسب اور کچھ ابتدائی تعارف کے متعلق بیان فرمائیں۔ والدین کا بھی تذکرہ ہو۔ ماشاءاللہ، نام تو آپ نے ذکر کر دیا، معاویہ جی آپ کا نام ہے، اور اس نام کے کئی ایک صحابہ اور بھی ہیں، جی جی جی، درست۔ تقریباً 20 کے آس پاس تعداد ذکر کی جاتی ہے، سبحان اللہ، جو آپ کے علاوہ اس نام کے 20 صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو سفیان ہے، آپ کی والدہ کا نام ہندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کی والدہ وہ بھی صحابی ہیں، جی، اور ان کی ہمشیرہ محترمہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سبحان اللہ۔
جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ ام حضرت ام المومنین حبیبہ رضی اللہ سیدہ ام تعالی عنہا، حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت امیر معاویہ کا، یہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، یہ دونوں جانب سے بڑھتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد مناف یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا میں ایک نام آتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ کا والد کی طرف سے بھی سلسلہ عبد مناف میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی آ کر یہیں عبد مناف ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مل جاتا اور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد یہ سب کے سب توحید پر تھے اور جنتی ہیں سارے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا والد کی طرف سے جو سلسلہ نسب آگے چل کر ملتا ہے، تو آپ کے والد ہیں ابو سفیان، صخر ان کا نام ہے، حرب ان کے والد کا نام ہے، امیہ ان کے والد کا نام ہے، عبد شمس ان کا والد، اور عبد مناف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یوں والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ صحیح۔ والدہ کی طرف سے اگر دیکھتے ہیں تو والدہ کی طرف سے معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن ابن مناف، تو یہ دونوں طرف سے ان کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ واسطوں کے بعد جا کر مل جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں اگر ایک حدیث شریف مزید مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل نصب و سحر منقطع یوم القیامہ الا نصبی و سحری، یعنی قیامت کا دن آئے گا نا تو قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی نسبی رشتہ رہے گا، نہ کوئی سسرالی رشتہ رہے نسبی گا۔ رشتہ، نسبی رشتہ مین جو آبا اور اجداد کا تعلق، تو خونی رشتے نسبی میں آ جائیں گے، اور سسرالی رشتے میں پھر آ جائیں گے جہاں وہ شادی ہوئی، شادی کی یا دیگر، تو قیامت کے دن یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی خاندانی رشتہ رہے گا، نہ کوئی سسرالی رشتہ رہے گا۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن جو رشتے میرے ساتھ منسوب ہیں، وہ نسبی رشتے ہوں یا سسرالی رشتے ہوں، قیامت کے دن میرے سارے رشتے قائم رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں اگر تھوڑا سا توجہ فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا اگر ہم خلفائے راشدین سے دیکھیں تو پہلے دو خلفاء وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شہزادیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں پیش کی ہیں، تو یوں اس انداز میں ان کا نسبی رشتہ بھی قائم ہوا۔ اور دوسرے وہ صحابہ ہیں خلفائے راشدین میں کہ جنہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیاں نکاح میں دی ہیں، سبحان اللہ۔ تو دو کی شہزادیاں اپنے نکاح میں لے کر ان کا نسبی رشتہ قائم فرما دیا، سبحان اللہ، اور دو کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دے کر ان کے ساتھ نسبی رشتہ بھی قائم فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اور اسی امیر طرح معاویہ رضی حضرت اللہ امیر معاویہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی عنہ جو بہن ہیں، جو مومنوں کی مائیں، یہ بھی حضور سرکار کے نکاح میں، سبحان تو یہ وہ رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی ٹوٹنے والا نہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں دونوں طرح سے رشتہ قائم ہو گیا نا، نسبی کی صورت بھی بن گئی اور جن نسبی میں بھی چند واسطوں کے بعد جا کر سسرالی رشتہ آپ بھی صلی اللہ بن تعالیٰ گیا علیہ وسلم کے ساتھ کہ ملتے۔ جب آپ کی ہمشیرہ نکاح میں آ گئی، ام المومنین ہو گئی، تو یوں ایک تعلق قائم ہو گیا، سسرالی رشتہ یہ بھی ایک ایسا تعلق ہے جو قیامت کے دن بھی ٹوٹنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو کئی اوصاف سے نوازا، جی، تو آپ کے اوصاف کریمہ کی کچھ جھلکیاں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا اسی مبارک مہینے میں رجب المرجب میں ہی عرس مبارک بھی ہے، جی، اسی مناسبت سے ہم ان کا ٹاپک لے کر آئے ہیں، تو کچھ ان کے اوصاف بھی بیان ہو جائیں۔ یہ کتنا بڑا وصف ہے، صحابی رسول ہیں، والد بھی صحابی ہیں، کتنا بڑا وصف ہے، اور کاتب وحی ہیں، کتنا بڑا وصف ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر آپ کے کردار اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عاجزی ان کی ساری والے تھے، اپنی تعظیم کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کوئی صحابی آپ کی تعظیم کو کھڑا ہوتا تو آپ فرماتے کہ آپ بیٹھے رہیں،
یعنی آپ کے یہ عاجزی کا پہلو یہ آپ کے اوصاف حمیدہ میں شامل ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے حلم اور بردباری بہت عطا فرمائی تھی۔ حلم ان انگلش ٹالرنس، یعنی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے، مگر آپ پروقار رہتے ہیں تو آپ صفت حلم سے متصف ہیں۔ اور تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ حلم جو ہے یہ سنت انبیاء ہے، حلم سنت الہیہ ہے، کہ بندے کیسے کیسی حرکتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، بعض کفر کر رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ حلیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے صبور، عذاب میں جلدی نہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حلیم الطباعت ہے، آپ کی طبیعت میں حلم تھا، نرمی تھی، بردباری تھی، اور اس کے کئی واقعات فیضان امیر معاویہ میں دیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ سلسلے کا وقت مختصر ہے، دیگر سیگمنٹ بھی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اوصاف بیان کیے گئے کہ آپ بہادر بہت تھے اور بہت شجاع تھے۔ اچھا، حسن اخلاق آپ کے بہت اچھے تھے۔ کسی بات بات پر لوگ وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور اقتدار جو ہے یہ ظلم پر ابھارتا ہے، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب اقتدار ہونے کے باوجود آپ بہت اعلیٰ اخلاق والے تھے، اور آپ خوش طبعی بھی فرماتے تھے، نہیں اچھے مزاج والے، خوشگوار مزاج والے تھے۔ خیر خواہی کا بہت جذبہ تھا، حاجیوں کے خیر خواہی کا انتظام فرمایا کرتے تھے، غریب روزہ داروں کو افطاری کروایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خوب آپ تحائف بھیجا کرتے تھے، درہم و دینار حاضر کیا کرتے تھے۔ اچھا، فقہ میں آپ کو بڑا ایک اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ مجتہد صحابی ہیں۔ کتابت وحی کا میں نے عرض کیا، اتباع سنت بھی آپ کی طبیعت میں تھی، اور بہت یہ بھی عشق رسول کا ایک اظہار ہے نا، حضور کی اتباع کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے، صدیق اکبر بھی سنت کی اتباع کرتے، فاروق اعظم بھی اتباع کرتے، پھر عثمان غنی کا بھی معمول تھا کہ اتباع رسول میں شہدائے احد کے ہاں تشریف لے جاتے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روٹین تھی کہ آپ بھی اتباع سنت کے جذبے کے تحت شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے، یعنی زیارت قبور سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کرے ہم اس سنت کو ادا کریں، اور دیکھیں کہ آپ تصور کریں کہ ہم قبرستان گئے ہیں تو یہ قبریں ہمیں موت یاد دلاتی ہیں، ہمیں آخرت یاد دلاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو لاتی ہیں، دل کو غمزدہ کرتی ہیں۔ اس سے فائدہ ہم گئے، ایک تو آخرت کی یاد آئی، دوسرا ان کے لیے اصالہ ثواب کریں گے، دعا کریں گے۔ اچھا، سلام کرنے کی سنت ادا ہوگی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، یہی سنت ادا ہوئی تو کتنے سعادت ملتی ہے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتباع رسول میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اوروں کو بھی ترغیب دلاتے تھے۔ پھر آپ کی طبیعت میں نیکی کی دعوت دینا بہت تھا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر آپ کی طبیعت میں تھا۔ ہمارا معاشرہ سدھر جائے اگر ہم سارے نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اپنے متعلقین میں نشست و برخاست ہوتی ہے، جاننے والے ہیں، جب دیکھیں کوئی برائی کر رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، بڑا ہے تو اس کے مطابق ادب احترام کے ساتھ، اچھے اخلاق سے، نرمی کے ساتھ، موقع محل دیکھ کر، ماتحت ہے تو اس کو بھی نرمی کے ساتھ۔ تو اگر یہ سلسلہ ہم بھی کریں۔ خیر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کی دعوت دینے والے تھے، برائی سے منع کرنے والے تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو نماز سے بڑی محبت عطا فرمائی تھی۔ نماز بہت آپ اس کے جذبہ رکھنے والے تھے، آپ کی طبیعت میں سادگی بہت تھی، اور سبحان اللہ آپ سچے عاشق رسول تھے۔ ہر صحابی عاشق رسول۔ جو آپ کی وصیت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات قبر میں رکھنے کے تعلق سے، یہ بھی تو عشق رسول کا بلا شبہ عشق رسول کا اظہار ہے۔ یہ چند اوصاف میں نے عرض کیے۔ سبحان اللہ۔ تو اوصاف امیر معاویہ ہم سن رہے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا وصف میں مزید عرض کرتا ہوں
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے اور اہل بیت اطہار سے بھی بہت محبت فرماتے تھے. یعنی ایک مجلس میں آپ نے باقاعدہ حاضرین سے کہا کہ حضرت علی کی شان کو بیان کرو. رضی اللہ تعالی. کسی نے سوال کر لیا کہ افضلیت کے تعلق سے کہ حضرت علی کی شان زیادہ ہے یا آپ کا رتبہ زیادہ ہے، تو فرمایا کہ حضرت علی کے نقوش کو آل ابو سفیان نہیں پہنچ سکتی. اچھا. ان کی شان و شوکت اتنی بلند ہے. اور پھر فرمایا کہ میرے سامنے جو ہے ان کی شان و عظمت بیان کرو، تو جو شعر کہے گا حضرت علی کی شان میں تو اسے میں ہر شعر کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے دوں گا واہ انعام کے طور پر. پھر لوگوں نے شان و عظمت بیان کی تو حضرت امیر معاویہ شان و عظمت حضرت مولا علی کی سن کر فرماتے کہ آپ کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے. تو یوں آپ محبت فرماتے، بلکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی شاعر کے ہر شعر کے بعد آپ فرمایا کرتے آپ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے، آپ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے. شعر سنتے صرف جاتے تائید نہیں بلکہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. واہ. جب آپ کو اطلاع ملی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی تو جو اطلاع لے کر آئے تو فرمایا کہ حضرت علی کو اوصاف بیان کرو. تو انہوں نے جب اوصاف بیان کرے تو آپ پر گریا طاری ہو گیا اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آنسوؤں سے گیلی ہو گئی. یعنی اتنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسن کی خدمت، اور پھر ساتھ یہ بھی کہنا کہ میں آپ کی شان کے مطابق آپ کی خدمت نہیں کر سکا. یہ آپ کی عقیدت کا انداز ہوا کرتا تھا. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ کسی نے طلاق کا مسئلہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا، تو آپ نے حکم جو شرعی حکم تھا وہ صادر فرمایا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے. تو اس کے کچھ وقت کے بعد یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا اور آپ سے آ کر سوال کیا کہ یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ گفتگو کر کے جب وہ بات پوری ہوئی نا تو اس نے ساتھ یہ ذکر کیا کہ آپ سے پہلے میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس گیا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. مسئلہ بھی ان کے سامنے رکھا اور ساتھ جو وہاں سے پوچھا تھا وہ بھی بیان کیا. تو آپ جواباً فرمانے لگے کہ میں مسلمانوں کے قاضی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ جج جسٹس جی میں مسلمانوں کے قاضی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کا فیصلہ مانوں یا تجھے دیکھوں. اللہ سبحان اللہ. تو یہ کہہ کر آپ نے اس کو ایک طرف حضرت علی سے محبت اس میں بھی ظاہر ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ظلم مختلف. اچھا اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بعض سائلین کی عادت ہوتی ہے ادھر سے بھی پوچھے ادھر سے بھی پوچھتے ہیں ادھر سے بھی پوچھتے ہیں، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا یہ ایسا کرنا ظاہر ناپسندیدہ ہے؟ مطلب وہ اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ ہم شریعت کی پاسداری اور پیروی کے لیے جا رہے ہیں یا طبیعت کی پیروی کے لیے جا رہے ہیں. تو شریعت کی پاسداری کرنی ہے تو پھر جو اہل حق مفتی ہیں ان سے، سنی مفتی سے آپ مسئلہ دریافت کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت قائم ہیں، آپ وہاں رجوع کیجئے. تو اب یہ جگہ جگہ کہ کوئی اس طرح کی راہ نکل آئے اور سوال کو بعض اوقات چینج کر دیتے ہیں. جب ایک جگہ جاتے ہیں نا حضور، یہ اس طرح کے تجربات بھی ہوئے کہ ایک جگہ گئے سوال کیا تو جواب مل گیا، تو اب وہ پتہ چل گیا کہ یہ والا جو اس میں بات ہے نا یہ اگر مائنس ہو جائے تو پھر جواب کچھ اور ہوگا. تو پھر وہ یوں کر کے دوسری جگہ جا کے تھوڑی سی چینجنگ کر دی. اس سے ہٹ کر یہ بھی ہوتا ہے، یہ دھوکے کا پہلو نہیں پایا جا رہا ہے، یہ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا مفتی صاحب کہہ دیں گے جائز ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے سوال ہی صحیح نہیں کیا، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس سے ہٹ کر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے کسی مستند عالم کے پاس جا کر درست صورت ہی رکھی ہے، لیکن جو جواب یہ چاہ رہا تھا نا وہ جواب نہیں ملا. اب اس کے بعد دوسری جگہ جائے گا، تیسری جگہ جائے گا، چوتھی جگہ جائے گا. مرضی کا جواب دینے والا وہ عالم نہ بھی ہو نا تو اس کی زبان پر یہ ہوگا کہ پہلے 10 کے پاس گیا ہوں، کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکا، آپ کا جواب کتنا شاندار ہے. تو اپنی مرضی کا جواب مطلوب ہوتا ہے، شریعت کا حکم کیا اس طرح عام طور پر توجہ نہیں ہوتا. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. آمین. حضور حضرت امیر معاویہ کے اوصاف ہم نے سنے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی تعریف فرمائی، ان کے لیے دعائیں فرمائیں، کچھ اس تعلق سے فرمائیں. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر صحابی سے پیار ہے.
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے یہ سارے کے سارے تربیت یافتہ ہیں۔ بے شک ایک چیز اگر ہماری توجہ میں رہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے نا کہ آپ کن سے پڑھتے رہے، تو میں نے ویسے تو چند ایک اساتذہ سے پڑھا ہوگا، لیکن ان میں جو بڑا نام ہوگا نا میں اسے پہلے نمبر پر بیان کروں گا، اور اپنے اساتذہ کا نام بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں اپنی عزت تصور کی جاتی ہے، اور اگر اساتذہ میں نام بھی کوئی بڑا ہو تو پھر تو نام بیان کرتے ہوئے بھی جو مزہ آتا ہے نا وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے، القابات کے ساتھ، القابات کے ساتھ، اور واقعی وہ درست ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات بھی بے نہیں ہے۔ شک بے شک۔ لیکن اگر اس نظر سے ہم دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا استاذ کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ تو براہ راست شاگرد ہیں اس شخصیت کے جو معلم انسانیت ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس شخصیت کے شاگرد ہیں کہ جن کو سکھانے والی ذات رب کائنات رب کائنات کی، جل سبحان جلالہ اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف طرح کی دعائیں دی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعائیں دی گئیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، ہادی اور مہدی، اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت دینے والا بنا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، بے شک، ہدایت کی بھی اور ہدایت دینے کی بھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا کی ہے، ایک دعا میں ذکر کیا گیا، اے اللہ اسے کتاب کا علم دے، حکمت کا علم دے، اور اسے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب کا علم، حکمت کا علم، اور کتاب اللہ قرآن، کتاب سے مراد کتاب سبحان اللہ قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب اللہ کے علم کی دعا جسے دی گئی نا، تو کتاب اللہ میں تو کائنات کی ہر چیز کا بیان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا بیان کتاب اللہ میں ہے۔ یہ تو جسے حکمت کتاب سے کا علم آ گیا سنت اسے سب مصطفیٰ کچھ آ گیا۔ اور حدیث کا ہوگا۔ حکمت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے، جی جی، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے ٹھیک۔ اور اس میں حدیث کا علم بھی آ جائے گا، اور خاص طور پر عقل، دانائی، فہم و فراست، کون سی بات کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں گی، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں جو دعا دی جا رہی ہے، اللہ اسے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، آقا میرے بھائی کے لیے دعا کریں، امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اہدہ بالہدا وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ اے اللہ اسے ہدایت پر استقامت دے اور اسے فضولیات سے محفوظ رکھ، دنیا اور آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ مختلف طرح کی دعائیں ہیں، ویسے تو اس کے علاوہ بھی 90 ارشادات ان کے بارے میں ہیں، لیکن یہ 3 دعائیں مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر بھی اگر نگران پاکستان کی زبانی سن لیا جائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں آپ نے جو ذکر کیا، جس مسلمان نے دیکھا ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آئیے سلسلے میں ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام آفاق احمد اختاری ہے، میں جامعۃ المدینہ ڈیرہ لائر کا معاون طباخ ہوں۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم خادمین علم دین سیکھنے کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ یہ بلوچستان سے سوال کر رہے ہیں، ڈیرہ اللہ یار خان، الحمدللہ میری حاضری ہوئی ہے وہاں جامعۃ المدینہ میں بھی، فیضان مدینہ میں بھی۔ میں چاہوں گا کہ کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بتائیں کہ بلوچستان کے کن کن شہروں میں جو آپ کو ذہن میں ہوں، شہروں میں ہمارے جامعۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں الحمدللہ کئی ایک مقامات پر جامعۃ المدینہ کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ابھی شوال المکرم میں جامعۃ المدینہ شروع ہوں اس گے سال انشاءاللہ۔ جی جی۔ ٹھیک ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی یہاں جامعۃ المدینہ قائم ہے، استا محمد میں جامعۃ المدینہ قائم ہے، کوئٹہ میں جامعۃ المدینہ قائم ہے، خزدار میں جامعۃ المدینہ قائم ہے، سوئی میں جامعۃ المدینہ قائم ہے، بیلا میں جامعۃ المدینہ قائم ہے۔ تو
تو اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خادم اسلام بھائی دین سیکھنے کے لیے کس طرح وقت نکالیں، کیا آپ کا مشورہ ہے؟ ویسے تو یہ علماء کی صحبت، طلباء کی صحبت ان کو میسر رہتی ہی ہے. ڈیوٹی ٹائمنگ تو ان کی 8 گھنٹے ہوگی نا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس مختلف کے ہوتے آس پاس ہی ہیں. ہوگی. جی جی. اور ہو سکتا ہے کہ ان کی رہائش بھی جامعۃ المدینہ ہی میں ہو. عام طور پہ طباخ کی تو وہی حاجت ہوتی ہے نا، جی جی. فجر سے پہلے انہوں نے اچھا، ناشتہ طباخ تیار ہیں. کرنا ہے. جی معاون طباخ. معاون طباخ، ٹھیک ہے. طباخ طباخ کوک، کوک. جی بہت ساروں کو طباخ کا نہیں پتا ہوگا، یہ کھانا تیار کرنے والا. بطخ سے ملتا جلتا کوئی کیا ہے، اس طرح غلط فہمی کو پیدا ہوگی. کوک کو عربی میں طباخ کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، طباخ. تو کھانا تیار کرنے والے بھی عربی اصطلاحات بول رہے ہیں، تو ماشاء اللہ. تو طلباء کرام کی صحبت میسر رہتی ہے، اساتذہ کرام بھی وہیں موجود ہوتے ہیں، اور ایک تعداد ایسی ہے جو رہائشی ہوتی ہے. جی ہاں. تو یہ رات کے اوقات میں طلباء سے، اساتذہ سے مل کر ترکیب کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیضان نماز کورس یہ بھی جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہیں، اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. ابھی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ ماہ رمضان قریب ہے، اعتکاف کر لیں. پورے ماہ کا اعتکاف کریں. سبحان. نہیں پھر آپ ان کو لگا دیں گے کھانے پکانے میں، لیکن خیر دن رات تو نہیں پکاتے رہتے نا، وقت تو مل جاتا ہے. رمضان میں جذبہ رہنمائی کرتا ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے. دوپہر کو تو نہیں پکائیں گے. جی دن میں ہو سکتا ہے. بہت سارے حلقوں میں شرکت ہو بالکل. سکتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں ایک خادم تھے، وہ یہاں برتن دھو رہے ہیں، دیگر صفائیاں کر رہے ہیں. میں نے نام پوچھا تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ حافظ بتایا. میں نے بھائی آپ حافظ ہو، آپ یہ خادم بنے ہوئے ہیں. ان کو میں نے ذہن دیا تو ماشاءاللہ اب وہ مدرسۃ المدینہ میں قاری صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں. اس طرح فیضان آن لائن اکیڈمی میں ہمارے نگرانی مجلس یاسر مدنی نے بتایا کہ کئی ایک خادمین کو ترغیب دلائی، اب وہ استاد صاحب بنے ہوئے ہیں. یہ خادم ان سے کوئی ملاقات کی صورت بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے اہداف بنائے ہوئے ہیں، میں نے ساری زندگی خادم بن کے نہیں رہنا، تو میں اس کے بعد آگے بھی بڑھوں گا. ہمارے آگے کے ان کے اہداف تھے. جی ہمارے آفس میں یہاں پر پہلے وہ خادم تھے فیضان مدینہ میں، تو وہ ترقی کر کے وہ آفس میں کام کرنے لگ گئے، انہوں نے سیکھ لیا. پھر وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے زون ذمہ دار بن گئے، اور اب وہ ایک رکن شورا کی رفاقت میں ہیں. بالکل میرے ذہن میں آ گئے. تو یوں ماشاءاللہ. یہ کوشش کرے تو انسان آگے خادم بڑھ سے جاتا ہے. مخدوم تک کا سفر. جی مزید عمر بھائی. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ دعوت اسلامی کے شعبے. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. تو آئیے سنتے ہیں کہ آج کس شعبے کا تعارف ہوگا. انشاءاللہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، IT. اب یہ جدید دور ہے اور بہت ساری ترقیاں ہیں، ان ترقیوں میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. شر استغفر اللہ غالب لگتی ہے. بہت زیادہ لوگ اس سے گناہ سیکھ رہے ہیں اور آخرت برباد کر رہے ہیں. آخرت کی بربادی دنیا کی بربادی کا سبب بھی بنتی ہے. مگر دعوت اسلامی الحمدللہ IT کے ذریعے سے نیکی کی دعوت کو عام کر رہی، اور باقاعدہ اس کا شعبہ بنا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، رکن شورا ہیں، پاکستان سطح پر ذمہ دار ہیں، اور جو کارکردگی کے ریجن آفس ہیں اس میں بھی تراکیب کی جاتی ہیں. مختلف ایپس بنی ہوئی ہیں، ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں، جس کے ذریعے سے قرآن و حدیث اور دینی کتب وغیرہ کا سلسلہ عام کیا جا رہا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، فری آف کاسٹ. آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ ریڈ کر سکتے ہیں، آپ پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے، کیونکہ کوئی تجارتی مقاصد نہیں ہے. پھر مختلف ایپس بنی ہوئی ہیں جس کے ذریعے سے نیکی کی دعوت کو عام کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ پریئر ٹائمنگ، کون سا مسلمان ہے مرد یا عورت جس کو اس کی حاجت نہیں ہے. الحمدللہ میں جو موبائل کی ایپس یوز کرتا ہوں اس میں سب سے ٹاپ پر پریئر ٹائمنگ. اس میں جو مزید چیزیں ہیں نا کہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہیں، جی آپ کو وہاں کا نماز کا وقت پتہ چلے گا، کسی بھی جگہ پر آپ سمت قبلہ چیک کر سکتے ہیں. اور ایک مزیدار چیز جو ہے نا، وہ نمازوں میں بعض اوقات مساجد میں موبائل کی بیل یہ بہت چل رہی ہوتی ہے، دیگر کی نمازیں بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں یہ سہولت بھی ہے کہ آپ اس میں ٹائم سیٹ کر دیں، اس وقت وہ ویسے ہی کال ہی موبائل نہیں آئے گی. سائلنٹ پہ چلا جائے گا. مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا، وہ سائلنٹ پہ لگا کے بھول جاتے ہیں، تو یہ آپشن بھی ہے کہ آدھے گھنٹے کی ٹائمنگ سیٹ کر دیں، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ آ جائے گا خود بخود ہی آن ہو جائے اور گا. اس میں دیکھیں قبلہ سمت، ہم مسلمان ہیں
نماز کے لیے قبلہ سمت، واش روم میں جانے کے لیے قبلہ سمت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے شہروں کو تو پتہ ہوتا ہے، دوسرے شہر میں اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اب یہ بھی ہمیں اس کے اندر جو ایک آپشن ہے قبلہ ڈائریکشن کا، اس کے ذریعے پتہ چلے گا۔ خیر اب فیچر ایک ایک بتائیں گے تو بہت وہ لمبی ہو جائے گی۔ پریئر ٹائمنگ الحمدللہ، تفسیر صراط الجنان کی ایک ایپ ہے، پھر قرآن پاک کی ایپ ہے، قاریوں کی آواز میں آپ تلاوت سنیں، مختلف 4 قاریوں کی، آپ ترجمہ سنیں، آپ تفسیر سنیں یا پڑھیں۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کی ایپ ہے، اور پھر کڈز مدنی چینل کے تعلق سے، بچوں کی تعلق، بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور بہت ساری ایپس جو ہیں وہ عوامی ہیں، بہت ساری تنظیمی ہیں، اور ڈیجیٹل سروسز آف دعوت اسلامی۔ اگر اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ساری ایپس نظر آ جائیں گی۔ دارالفتہ اہل سنت کتنی زبردست ایپ ہے، ماشاءاللہ۔ کیسے مفتیان کرام کے جو سوال جواب ہیں، حلال و حرام کے، جائز ناجائز، تحریری فتوے، اور یہ آپ اپنا جو مطلوبہ مسئلہ ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ حتمی رائے تو مفتی صاحب کی ہوگی، لیکن ایک انفارمیشن تو ملتی ہے نا، معلومات ملتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے قرآن الکریم کی ایپ ہے، تفسیر کی ایپ ہے، اسلامی بک لائبریری ہے، آن لائن روحانی علاج کا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ 12 دینی کام جن کے ذریعے سے ہم مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا سافٹ ویئر کئی سال سے ہمارا چل رہا ہے، اب تو 3 سال سے زیادہ 3 سال سے چل رہا ہے استاد صاحب۔ اور پھر تقریباً 10-11 شعبہ جات کی ایپس بھی بن چکی ہیں، اور مزید جو شعبہ جات ہیں اس پر ہمارے آئی ٹی کے جو نگران ہیں ان سے مشاورت ہوئی ہے، اور اللہ چاہے گا تو ہم یہ کام کر سکیں گے کہ ایک ایسی ایپ بنائی جائے کہ دیگر تمام شعبہ جات اسی کے ذریعے سے اپنا ڈیٹا انٹری کریں، اپنی کارکردگی لیں، اور تمام ذمہ داران ان کے ذریعے سے اپنی انٹری وغیرہ کر سکیں۔ الحمدللہ یہ کچھ مختصر میں نے عرض کیا۔ ویب سائٹ بھی ہماری بنی ہوئی ہے جی، ORG بھی ہماری ہے، تنظیمی ویب سائٹ ہے، عوامی بھی ہے۔ اللہ کے ویب سائٹس کا بھی جامعۃ المدینہ کے تعلق سے اگر دیکھیں تو جامعۃ المدینہ کا داخلہ فارم یہ باقاعدہ سے وہاں موجود ہے۔ جامعۃ المدینہ میں آ کر بھی داخلہ ہوتا ہے، اور آن لائن بھی کر سکتے ہیں، وہیں سے آن لائن داخلے کی صورت بھی آپ کر سکتے پھر ہیں۔ آپ نے اسٹوڈنٹ جو ہیں، طلباء کرام کا، ان کا ڈیٹا بھی اسی کے اندر ڈیٹا ہوگا۔ انٹری کا سلسلہ بھی ہے، اور ابھی تو جس طرح یہ پیپر لیس کا ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ ایک شعبہ جات میں، تو جامعۃ المدینہ بھی اس طرف جا رہا ہے۔ جامعۃ المدینہ کے امتحانی داخلہ فارم یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تو ہم نے کچھ نہ کچھ سلسلہ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ٹرائل بیس پر ہم نے اس کو لیا، چند ایک شاخوں کو کیا اس پہ۔ تو اب آنے والے سالوں میں انشاءاللہ سارے کا سارا سلسلہ امتحانی داخلہ فارم کا وہ بھی اسی پر آ جائے گا۔ پھر طلباء کی اساتذہ کی حاضری، اس کے لیے بھی الگ سے حاضری رجسٹر کی حاجت ہی نہیں رہے گی، ماشاءاللہ۔ اور اسی انداز سے انشاءاللہ اس پر اس کی ساری ترکیبیں بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ رسول کا کرم ہے، سوشل میڈیا کا شعبہ اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ الگ سے ایک پورا بنا ہوا ہے۔ فیس بک پیجز ہیں، دیگر آفیشیل پیجز وغیرہ ہیں۔ اللہ رسول کا کرم ہے، دعوت اسلامی فزیکلی بھی اور ڈیجیٹلی بھی نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے۔ اگر یہ مختصراً یہ کہوں نا کہ آپ نے جتنا وہ ذکر کیا، اگر اس کو تفصیل سے بیان کریں تو میرا خیال ہے کہ 2-4 سلسلے تو کم از کم درکار ہوں گے۔ جی صحیح۔ تو جتنا بیان کیا گیا نا یہ بہت مختصر سا تھا، صرف یہ کہ آپ نے دروازے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ اب دروازہ کھول کر اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے۔ جی، اب مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز یہ ایک ایپ جو پلے اسٹور سے انسٹال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو دعوت اسلامی کی دیگر ایپس بھی مل جائیں گی، اور جو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کا بھی لنک مل جائے گا۔ آئیے سلسلے میں مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال نگران پاکستان سے یہ ہے کہ اپنے اندر سنجیدگی کیسے لائیں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت دے۔ سنجیدگی کا سوال، سنجیدگی کی طرف توجہ کرنا، یہ بھی سنجیدگی کچھ ظاہر کر رہا ہے کہ طبیعت سنجیدگی کی طرف مائل ہے۔ سنجیدگی کے فوائد اور غیر سنجیدگی کے نقصانات اگر یہ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ جو اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے یہ کہے گی آپ سنجیدگی اختیار کریں۔ یہ سنجیدہ لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، اور لوگ ان کے بارے میں حسن ظن قائم کرتے ہیں، کوئی ان سے جرت نہیں کرتا، کوئی اس سے جہالت کا سلوک نہیں کرتا۔ اور جو غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں بات بات پر مذاق، وہ بہت بولتے رہتے ہیں، چٹکلے جوکس کا سلسلہ ہوتا ہے، روب ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ ان سے بات کرنے میں جری ہو جاتے ہیں، اور بھی بدگمانی وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ خیر یہ غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل
آپ سنجیدگی کی طرف آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو طلب کرنا ہے مانگ لیں، انشاءاللہ اس سے بھی سنجیدگی ہوگی۔ پھر سنجیدہ طلباء کی صحبت بھی آپ کو سنجیدہ بنائے گی۔ آپ نیک اعمال اپنانے والے طلباء کی صحبت اختیار کریں گے، آپ کی طبیعت نیک اعمال کی طرف مائل ہو جائے گی۔ غیر سنجیدہ طلباء تو آپ میں بھی غیر سنجیدگی آئے گی۔ ہر وقت سوشل میڈیا میں ہی لگے رہنے طلباء، اللہ کی پناہ، اگر ایسے ہوں گے، یا آپ کے عزیز و رشتہ داروں میں، آپ کے کزنس میں ایسے ہیں، یا آپ کے محلے کے دوست، آپ کا فرینڈ سرکل ایسا ہے، ان سے دوستیاں رکھیں گے تو آپ میں وہی طبیعتیں ان کی آتی جائیں گی۔ تو سنجیدہ لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں انشاءاللہ، اس سے بھی طبیعت میں سنجیدگی آئے گی انشاءاللہ۔ نیک اعمال کا جائزہ اگر یہ بھی اپنی معمول میں ہم شامل کر لیں تو اس میں بھی امیر اہل سنت نے ایک نیک عمل یہ دیا ہوا ہے، مذاق مسخری وغیرہ سے بچنے کے تعلق سے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی سنجیدگی کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اب ہمارا سلسلہ اختتام کی طرف ہے۔ آخر میں میں چاہوں گا کہ ہمارا جو نمایاں کارکردگی بیان کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی بھی ترکیب ہو جائے۔ حضور آج کون سے طلباء یا جامعات کی کارکردگی بیان ہوگی؟ آج انشاءاللہ جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی جی 11 مرکز اسلام آباد، یہاں کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ تلاوت قرآن کے تعلق سے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین کئی طلباء کرام کی کارکردگی پچھلے پروگراموں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج کی کارکردگی بھی تلاوت قرآن کے تعلق سے ہے، لیکن یہ ذرا پہلے سے منفرد انداز میں ہے۔ ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد کے متعدد طلباء کرام اس طرح کے ہیں کہ جو نوافل میں اور نماز میں ختم قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، سبحان اللہ، مکمل قرآن پاک، مکمل قرآن پاک۔ اور بعض اس طرح کے ہیں کہ جو ابھی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ قاری محمد اسماعیل عطاری یہ نمازوں میں 2 مرتبہ مکمل قرآن پاک ختم کر چکے ہیں انفرادی طور پر، ٹھیک ہے، اور تیسری مرتبہ ان کا سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ محمد عمیر عطاری 1 مرتبہ ختم کر چکے ہیں، دوسری مرتبہ جاری ہے۔ شفقت سلیمان عطاری 1 مرتبہ نوافل میں اور نماز میں قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں، دوسری مرتبہ جاری ہے۔ محمد اعجاز عطاری 24 پارے مکمل کر چکے ہیں اور مزید سفر جاری ہے۔ جنید جاوید عطاری 16 پارے مکمل کر چکے ہیں، مزید سفر جاری ہے۔ عبد القادر عطاری یہ 10 پارے مکمل کر چکے ہیں، مزید سلسلہ جاری ہے۔ ان کے علاوہ مزید اور طلباء کرام بھی ہیں، کسی نے 2 پارے، کسی نے 10 پارے، کسی نے 8 پارے، کسی نے 17 پارے، مختلف پارے ہیں جو یہ تلاوت قرآن نوافل میں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک استقامت دے، برکت دے، قبول فرمائے، اور تادم مرگ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ چاہے گا تو قبر میں بھی تلاوتیں کرتے ہوں گے، قیامت میں بھی تلاوت کرتے ہوں گے، اللہ چاہے گا تو جنت میں بھی تلاوت کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ہے جو حافظ ہیں وہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں، بعض اوقات پورا حفظ نہیں ہوتا، 1 پارہ یاد ہے یا مخصوص صورتیں، جتنے یاد ہے اسی کو دہراتے رہیں، یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ دیکھیں قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تو قرآن یاد رہے گا نا، اور ہم بہت جلد بھول جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے یہ طلباء کرام اپنی تلاوت قرآن کا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ آپ بھی ہمت کریں، آگے بڑھیں، اور اگر جتنا آپ کو قرآن یاد ہے اس کو نوافل وغیرہ میں اپنی نمازوں میں اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کا حفظ بھی پختہ ہوگا، یہ یاد بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ نماز کے علاوہ جو تلاوت کا ثواب ہے وہ نماز میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت افضل جو ہے وہ نماز میں تلاوت قرآن کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ آپ مجتہد تھے اور آپ کاتب وحی تھے، آپ سے بڑے بڑے صحابہ روایات لیتے تھے، آپ کے نسب کے بارے میں بھی سنا، نبی پاک علیہ السلام سے جو آپ کا نسبی رشتہ ہے، اہل بیت اطہار سے آپ کی جو محبت ہے، آپ کے جو اوصاف کریمہ ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو آپ کے لیے دعائیں ہیں، یہ بھی سنی۔ اللہ پاک ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، تمام صحابہ اہل بیت کی سچی پکی عقیدت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء،